السلام علیکم دوستو، پشاور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پہ پاکستانی اور افغان کچھ قبائلی مشران بھی اس کو کہتے ہیں، زعماء بھی کہتے ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، کچھ اس میں مذہبی اسکالرز بھی ہیں، ان کا ایک اجلاس تھا اور بنیادی مقصد تھا کہ کس طرح اس وقت افغانستان کے قبائلی علاقوں اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں صورتحال کیا ہے، اور بنیادی طور پہ سیکیورٹی صورتحال، افغان مہاجرین کے جو حالات ہیں، جس انداز میں جن حالات میں ان کو یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کی مشکلات، اور خاص طور پہ چمن اور تورخم جیسے بارڈر ہیں، غلام خان، وہاں پہ تاجروں کو اور جو جتنے بھی لوگ آنے جانے والے ہیں، ویزے والے، بغیر ویزے والے، ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ اب جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، اس میں جنوبی شمالی وزیرستان، باجوڑ اور خیبر ایجنسی کے جو نمائندے تھے، انہوں نے بار بار یہی بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہوئی ہے، اور ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی حکومت، فوج اور قبائلی جو زعماء ہیں، جو معززین ہیں، وہ مل کے اس کا کوئی تدارک کریں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈی آئی خان، رزمک، میران شاہ، ڈی آر اسماعیل خان اور بہت سارے باجوڑ، ایسے ان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ رات کا کرفیو لگ جاتا ہے، شام 5-6 بجے کے بعد سے صبح 6-7 بجے تک، اور اس میں ظاہر ہے کاروبار زندگی بڑے متاثر ہو کے رہ گئے ہیں، محدود ہو کے رہ گئے ہیں، خوف بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اب رات کا سفر نہیں کرتے ہیں۔ اور اس میں بار بار ایک جو ذکر ہوا وہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کا کیا ہوگا، کیا اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی کانٹیکس میں ہم نے پہلے ہمارے اسی اجلاس میں یا اس جرگے میں شامل تھے باجوڑ سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالرشید صاحب۔ یہ باجوڑ میں جو امن مذاکرات چلتے رہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، غالباً یہ اس میں بھی شریک تھے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ باجوڑ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا۔ جی السلام علیکم دوستو، اس وقت ہم پشاور میں ہیں۔ یہاں پہ پاکستان افغانستان کے علماء کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور مکالمے کا مقصد تھا کہ کس طریقے سے وضاحت حاصل کی جائے کہ افغانستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور افغانستان سے جڑے ہوئے جو قبائلی علاقے ہیں یہاں کے کیا حالات ہیں۔ اس اجلاس میں باجوڑ سے تعلق رکھنے والی بڑی معروف شخصیت ہیں مولانا عبدالرشید، انہوں نے بھی شرکت کی، اور ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ مولانا صاحب کے باجوڑ کافی ہفتوں سے، مہینوں سے مشکل صورتحال میں ہے، لوگ پریشان ہیں، جرگے بھی ہوتے رہے ہیں، پھر آپریشنز بھی شروع ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ باجوڑ کے موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسا کہ 9/11 کے بعد اور افغانستان کے جو وار ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا اثر ہوا وہ ہمارے قبائلی خطہ پہ ہوا، اور چونکہ ہمارے باجوڑ قبائلی خطہ کا ایک حصہ ہے، افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جیسا باقی خطے پہ ان کا اثر ہے تو ہمارے باجوڑ پہ اس حالات کا بھی اثر ہے۔ میرے خیال میں باجوڑ میں تقریباً 20 سال سے ایک جنگی کیفیت ہے، آپریشن کی کیفیت ہے۔ 4 فانڈ آپریشن ہوئی، اب جو چل رہی ہے 5ویں آپریشن ہے، اور وجہ اس کے ظاہر ہے کہ موجودہ حالات ہے۔ 3-4 مہینے قبل ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ باجوڑ کے ایک تحصیل میں آئے، اور پھر اس کے بعد حکومت نے آپریشن کا ارادہ بھی کیا اور اظہار بھی کیا کہ ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے۔ پھر بیچ میں ایک مذاکراتی جرگہ بھی تشکیل ہوا، انہوں نے بھی فریقین کے ساتھ مذاکرات کیا، لیکن یہ ہے کہ دونوں فریقین بھی بے اختیار تھے اور جرگہ بھی اختیار تھا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک جزئی قسم کے مذاکرات تھے، تو کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت ایک جامع مذاکرات کی ضرورت ہے۔ تو پھر حکومت نے یہ کہا کہ ہم تقریباً 2-3-4 دن میں علاقے کو کلیئر کریں گے، اور جو آئی ڈی پی سے ہم اس کو واپس کریں گے۔ تو لوگ
اپنے علاقوں سے نکلے، جن علاقوں کی نشاندہی مقامی انتظامیہ نے کیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے، وہ لوگ نکل گئی اپنے علاقوں سے، لیکن آج تقریباً 1 مہینہ پوری ہونے والا ہے، وہ لوگ اسی طرح اپنے علاقوں سے باہر ہے۔ کیمپوں میں انتہائی ذلت اور سختی اور یعنی یہ جو مشکل حالات جو ہے، یہ گرمی جو ہے، اس کے تحت وہ زندگی گزار رہی ہے۔ تو ایک مشکل ترین حالات سے ہمارے باجوڑ کے جو لوگ ہیں وہ گزر رہی ہے۔ تو اس وقت ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی واپسی کے لیے کوئی ٹھوس انتظام ہونا چاہیے اور امن کی گارنٹی دینا چاہیے کہ 1 مہینہ ہو گئی، کون سے علاقے کلیئر ہوئی، کون سے علاقے کلیئر نہیں ہوئی، تو لوگ بھی تذبذب میں ہے اور لوگ بھی ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، وہ بہت دگرگون صورتحال ہے باجوڑ میں، اور پھر اسی طرح پوری پاٹا کی ایک صورتحال ہے۔ تو آپ پوری ریجن اور پورے خطے کے جو عوام ہے، اس کے سب کے زبانوں پہ صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن دیا جائے، اور یہ بدامنی جو ہے اور یہ جنگ جو ہے ہر فریق کی طرف سے اس کی خاتمہ کیا جائے۔ امن ہماری ضرورت ہے، باقی چیزیں جو ہے ترقی ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، سڑک ہے وغیرہ، جو ایک ترقی پذیر ملک میں لوگ چاہتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے آپ ثانوی مسئلہ بن گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ مسئلہ تو بن گیا، یہ جو آپ نے کہا کہ TTP والے کچھ لوگ آئے، تو جب آئے ہیں انہوں نے جگہوں پہ مقامی علاقوں پہ قبضہ کیسے کیا، اور پھر جو مقامی آبادی ہے اس نے ان کو الاؤ کیسے کیا، کیسے اجازت دی؟ نہیں، یہ لوگوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اکثر جو TTP والے ہیں وہ اسی علاقوں کے باشندے ہیں، ان علاقوں سے ان کا تعلق ہے، وہاں پہ ان کے گھر ہے، وہاں پہ ان کی زمین ہے۔ تو جب آتی ہے 2-3 بندے ہیں، کچھ ان کے ساتھ اور ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا عقہ ہے، یہ میرے مسجد ہے، آپ کیسے مجھے نکالیں گے؟ تو پھر ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتنا طاقت تو ہے نہیں، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اس علاقے کے ہم اس کو کیسے نکالیں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے علاقوں میں آئے ہیں، اور مساجد میں ہے، پہاڑوں میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کو نکالے یا اس حوالے سے کوئی ایکشن لے یا کوئی اقدام کرے۔ وہ ان علاقوں میں انہوں نے سرایت بھی کی ہے، اور وہاں پہ ان کے نیٹ ورک بھی ہے، اور وہاں پہ ان کے رہائش اور آبائی اور اجداد کے علاقے اور جائیداد۔ یہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اب آپ مقامی آبادی کو پتہ بھی ہے، حکام کو بھی پتہ ہے کہ یہ TTP کے لوگ ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں، پاکستان کے خلاف یا شہریوں کے خلاف کیا کرتے ہیں، تو سب کو اگر سب مل جائیں تو ان کو نکالنا پھر بھی مشکل ہوگا۔ نہیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو قوم ہے وہ بد اعتمادی کے پیشہ میں ہے، وہ کسی فریق پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا ہو رہی ہے۔ قوم کا خیال یہ ہے کہ خدا را ہمیں معاف کرے۔ طالبان کو بھی کہتے ہیں، فوج کو بھی کہتے ہیں، اگر آپ نے آپس میں مذاکرات کر دیے، ابہام و تفہیم سے مسئلہ حل کر دیا، تو یہ ہمارا مطالبہ اور ڈیمانڈ ہے کہ آپ بھی بیٹھ کر دونوں ابہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں۔ اگر آپ ابہام و تفہیم سے مسئلہ نہیں کریں، جنگ کریں، بے شک جنگ کریں، لیکن ہمیں چھوڑ دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ اس جنگ کے لپیٹ میں ہے اور وہ متاثر ہے۔ تو یہ تھے مولانا عبدالرشید، باجوڑ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ TTP کی وجہ سے وہ لوگ، ان کے بقول جو کہ مقامی باشندے ہیں لیکن TTP کا رکن بن گئے ہیں، ان کی وجہ سے زندگی عام لوگوں کی بہت مشکل ہو گئی، اور یہ ان سے منتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہماری جان چھوڑیں، کیوں عام لوگوں کی زندگی عذاب میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ ایک جو نقطہ تھا سب سے بڑا جس پہ تمام لوگوں نے پاکستان سے اور افغانستان سے جو نمائندے تھے اس پہ اتفاق کیا کہ TTP بہرحال افغانستان میں بھی موجود ہے، انہوں نے بہت سارے لوگ انہوں نے وہاں پناہ لی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے حال میں بھی ایک واقعہ ہوا، ایک آپریشن کیا پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے قبائلی علاقوں میں، اور وہاں پہ کوئی 53-54 کے قریب جو TTP کے لوگ تھے مارے گئے، اور یہ بتایا کہ بنیادی طور پہ ان سب کا تعلق افغانستان سے تھا، اور ان کے مارے جانے کے کئی دن کے بعد ان کی لاشیں وصول کی افغان طالبان کی حکومت نے، باقاعدہ ان کے حوالے
کی گئیں، تو اس سے جو پاکستان کا ایک نقطہ تھا بار بار کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت سارے افغان بھی شامل ہو گئے ہیں، تو ایک نقطہ یہ ضرور تھا سب کا جس پہ اتفاق تھا کہ افغانستان میں بھی لوگ موجود ہیں، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں، چاہے باجوڑ، شمالی، جنوبی، وزیرستان، سب جگہوں پہ، اور کئی جگہوں پہ تو وہ عدالتیں بھی لگاتے ہیں، عوام کے فیصلے بھی کرتے ہیں، جو متنازع امور ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس ان کی عدالتوں میں اپنے یہ مسائل لے کے آ جاتے ہیں۔ البتہ ہوا یہ کہ جب تیرا اور باجوڑ میں پاکستان کی فوج نے بمباری کی ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پہ، تو اس کے بعد پھر مقامی لوگوں نے خود ٹی ٹی پی کے لوگوں سے رابطہ کر کے ہمیں یہ بتایا گیا ہمارے آج کے جرگے میں کہ وہ قرآن مجید لے کے ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ خدا کے لیے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارے معصوم نہتے بچے عورتیں بھی مارے جاتے ہیں جب اوپر سے بمباری ہوتی ہے۔ یہی شکایت افغانوں کو بھی تھی کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے طیارے بعض اوقات ننگرہار میں، لوگر جیسے جو بالکل بارڈر صوبے ہیں وہاں پہ بمباری کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کو بظاہر نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اس میں عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ ان کی شکایت تھی، لیکن سب کا بہرحال اس بات پہ اتفاق تھا کہ عام آبادی میں جا کے یہ لوگ چھپ جاتے ہیں، وہاں سے یہ اپنے آپریشنز منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب فوجی اداروں کو، انٹیلیجنس کو ان کی مخبری ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر ان کو نشانہ تو بنائیں گے، اس میں ہوتا پھر یہ کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پھر پس جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب نے یہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی، لیکن اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہوگا کہ افغانستان کی حکومت بھی اس پہ آمادگی ظاہر کرے کہ ایک بار پھر پاکستان کی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرے۔ لیکن اس سے پہلے بہرحال بڑا ضروری ہوگا کہ چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے ای ٹی آئی ایم ہے، اس قسم کے دوسرے وہ تنظیمیں جو کہ افغانستان میں موجود ہیں ان کو ری لوکیٹ بھی کیا گیا ہے پاکستان کے اور چین کے اصرار پہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستانی یا چینی حکام ابھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہیں کہ جس انداز میں ان کو وہاں دوسرے علاقوں میں آباد کیا گیا ہے، کیونکہ بہرحال ان کے پاس اگر موبائل ٹیلی فونز، سیٹلائٹ ٹیلی فونز موجود ہوں تو ان کی سرگرمیاں رک تو نہیں سکتی ہیں۔ تو سب سے بڑا جو نقطہ اس میں آیا وہ یہ کہ ایک بہت بڑا جرگہ تشکیل دیا جانا چاہیے پاکستانی اور افغان اسکالرز، ٹریڈرز اور علماء پہ مشتمل گرینڈ جرگہ، اور وہ جرگہ جا کے چاہے وہ افغان حکومت کے ساتھ سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات ہوں یا پھر ٹی ٹی پی کے معاملات ہوں، اس کے ساتھ وہ بات کرے تاکہ اس مسئلے کا روایتی انداز میں حل تلاش کیا جائے، کیونکہ امریکی نیٹو افواج نے 20 سال طاقت کا رستہ اختیار کیا، مسائل حل نہیں ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں جس طرح طاقت کا استعمال کیا گیا وہاں بھی دہشت گردی، عسکریت پسندی ختم نہیں ہوئی۔ خود قبائلی علاقوں میں جو پاکستان کے نئے جس کو اضلاع کہتے ہیں، سرحدی اضلاع، وہاں بھی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات میں، تشدد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ لہٰذا خواہش یا مطالبہ اس اجلاس میں سے یہ نکلا کہ ایک بڑا جرگہ تشکیل دیا جائے جو باری باری پاکستان اور افغان حکومتوں کے ساتھ گفتگو کر کے ٹی ٹی پی کے معاملات ہوں یا سرحد کے معاملات ہوں، مہاجرین کے معاملات ہوں، اس پہ ڈسکس کر کے کوئی لائحہ عمل طے کرے اور وہ پھر حکومتوں کے حوالے کر دے عمل درآمد کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔